رفع دین کے تعلق سے جتنی بھی باتیں آپ کو اقوال ملیں گے ائمہ کی وغیرہ وغیرہ، سب نے اس کو سنت کے کیٹیگری میں ہی ڈالا. کسی نے یہ نہیں لکھا کہ یہ فرض ہے، یہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہونی. یہ بات تو اپنی جگہ بالکل طے ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. لیکن ایک میرا سوال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، کار آپ چلتے، کار کو اگر سامنے شیشہ نہیں رہا تو بھی چلتی نا کار. پیچھے دیکھنے والا جو میرر ہوتا ہے، بیک سائڈ آپ دیکھتے ہیں، وہ نہیں بھی رہا تو گاڑی چلتی ہے نا. یس چلتی ہے. کار کو اگر سیٹ نہیں بھی رہی، اپنے گھر کی کرسی لے کے اس پر رکھ دیا تو بھی چلتی ہے نا. چل جائیں گے، لیکن اس کی خود کی کرسی تو بڑا مزہ آتا ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے سب. کار کو اگر دروازے بھی نہیں رہے تو کار تو چلیں گی نا. کار کو اگر ہارن نہیں بھی رہا تو کار تو چلیں گی نا. ایسی بہت ساری چیزیں جو گاڑی میں نہ بھی ہو تو چلتی ہے، لیکن آپ گاڑی کو پرفیکٹ کرتے ہیں. کانچ ہونا، اچھی ہونا، میررز ہونا، یہ ہونا، ہارن ہونا، پرفیکٹ سے پرفیکٹ کی طرف جاتے ہیں. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ نمازوں میں بھی ہم پرفیکٹ سے پرفیکٹ کی طرف جائیں. جہاں نمازوں کے فرائض اور اس کی واجبات کو پورا کرے، اس کی سنتوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا، عمل کی شکل میں یا دعاؤں کی شکل میں. کیوں نہ اپنی نمازوں کو بھی ہم سجائیں، سواریں ان چیزوں سے جو اس میں آلریڈی ہے، اپنی طرف سے ملائیں نہ، کچھ بھی نہ، لیکن جو ہے ثابت ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جب رفع دین کی بات آتی ہے تو لوگ مسلکوں میں بانٹ لیتے ہیں اپنے آپ. وہ کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہے تو رفع دین کرتے، یہ مسئلہ ہے رفع دین نہیں. ہمارے پاس کیسا ہوتا، اگر آپ دوسروں کو چھوڑ کے ہمارا عمل کرے تو جائز ہے، اپنا چھوڑ کے ادھر گئے تو جائز نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. مطلب کوئی آدمی شافعی ہے اور وہ بولتا ہے میں حنفی بن جانا چاہتا ہوں، تو بولتے بہت اچھا کام کیا، حنفی غلط کام کر. اور ہمارے پاس آئے تو اچھا ہے، تو ادھر گئے تو برا ہے. دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں. اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے، کوئی بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے. پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے. یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے. کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں. اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین. اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر. اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے، سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے. بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے اس حدیث کی. مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے. امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے، لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں. لیکن رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی. فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے. نہیں ہو سکتی، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی. یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ہے، کہ وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے. اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو. لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہے وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے. لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو. کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعتیں بھی 2 ہیں جیسے فجر کی ہے. نہیں، کوئی 3 رکعتیں ہیں. کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے. کوئی نہیں. عصر کی 2 ہے یا 4 6 ہے، نہیں. وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا. فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو، اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں ہے. یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ کیوں ہے سلو کما رہے تو مونی وسلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا. باقی تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان، صحیح بخاری ابواب چل رہے ہیں رفع الیدین کے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب نمبر 85 کتاب الاذان میں، الی این یرفع یدیہ، کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ باب قائم کیا ہے. اس کی حدیث نمبر 738 737
یہ ذہن میں رکھ لیں، حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں. تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں، اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفع یدین، یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یدین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں. اب یہ امام بخاری کا مذہب فقہی ثابت ہو رہا ہے. تراجم الابواب ہیں، باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں. اس سے پڑھنے والے کا ایک ذہن بن گیا. اب میری بات کو سمجھیں، غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا، اس سے ایک ذہن بن گیا، جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا. تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنین تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی. یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی. نمبر ایک، نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائی. نقطہ سمجھیں، بعض لوگ آپ سے کہیں گے حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تکبیر اولیٰ، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے. بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. یہ اعتراض ہے نا، اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا. ہاں، رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بالکل قیامت آ گئی ہے. بخاری شریف میں صرف 2513 حدیثیں ہیں بس. انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 97,500 حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں. تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں. یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں. اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسح کی، وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے، ہم کرتے ہیں تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا. اب اسی طرح بتا رہا ہوں رفع یدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، بس اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے. حدیث یہ عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ او کما قال. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور علیہ السلام کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا، تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندھوں تک اٹھائے. بس اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی. ایک ہی روایت دے دی. کیوں؟ کہ اوپر، اب اس کی بات کو سمجھیں کیوں دی، کہ اوپر وہ اپنی فقہ بیان کر چکے ہیں، اوپر اپنا مذہب. جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمۃ الباب میں وضاحتیں، عنوان دے دیں گے ترجمۃ الباب. جہاں امام بخاری ترجمۃ الباب میں کوئی قول بھی دے دیں، حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں، صحابہ تابعین کا کوئی قول دے دیں، تو گویا انہوں نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنی فقہی حکم کو، اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا. جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے، کتاب الفقہ بھی ہے. اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا، سمجھ کے پڑھیں گے تو مغالطے دور ہو جائیں گے. لیکن امام مالک رفع یدین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں. یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی، کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی. جی دو امام کرتے ہیں، دو نہیں کرتے. اچھا جی دو کون سے کرتے ہیں جی؟ او احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں، اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع یدین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح عرض پہ موجود ہے، الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے الموطا امام مالک میں، دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا. یہ حدیث جو امام بخاری نے لی ہے نا، یہ امام مالک سے لی ہوئی ہے صحیح بخاری میں، الموطا امام مالک میں موجود ہے. اب مالکی میں نے دیکھا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مالکی واقعی رفع یدین نہیں کرتے ہیں. جب ان کو کیا الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے، اب ان کے بھی علماء نے ان کو کون سی الموطا پڑھائی ہوئی ہے. اچھا اس میں ایک میں بات بتا دوں، الموطا امام مالک کے بھی کئی نسخے ہیں ان کے شاگردوں سے. ایک جو مشہور نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ کا ہے، اس میں رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ والے رفع الیدین کا ذکر ہے. بال یعنی وہ رفع الیدین فالتو ہے اس میں. لیکن جو دوسرے شاگردوں نے جو جمع کیے، جیسے عبد الرحمن ابن قاسم کی جو الموطا ہے، یا امام محمد نے جو الموطا نقل کیا ہے امام مالک سے، اس میں وہ پوری حدیث موجود ہے، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی
پورے کا پورا, اور سجدوں میں نہیں کرتے تھے, وہی پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو امام مالک ہاتھ بھی باندھتے تھے اور رفع دین بھی کرتے تھے. بہرحال المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے, اس کی سند ثابت نہیں ہے. اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. بہرحال امام مالک کے شولڈر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑوا دیے تھے نا. میرا کلپ اتنا مشہور ہوا ہے, فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی. لوگ کہتے ہیں کنج پھیلی, وہ دس دیتا ہے پھر کنج پھیلی ہے گن پوائنٹ کے اوپر, تلوار کی نوک پہ. تو امام مالک کے تو شولڈر ویسے ہی توڑ دیے گئے تھے. تو ویسے ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے بھی قائل ہے, عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے. ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے عبداللہ بن زبیر کی نماز دیکھو. عبداللہ بن زبیر جو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے. تو تابعی نے پوچھا عطا ابن ابی رباح نے آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت ابوبکر نے نماز کا طریقہ یہی سکھایا, اور ابوبکر کو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا. تو عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی, تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر ہے, بلکہ پورا باب ہے ابن ابی شیبہ میں. میرا کلپ چڑھا ہوا ہے. سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے. میں نے ثابت کیا ہے ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ, سنی اور شیعہ کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے حنفیوں کے. وہ کلپ آپ دیکھ لیں, انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے. اچھا نہیں کیا ترک رفع دین کی ساری احادیث ضعیف ہیں یا ان میں کوئی صحیح بھی ہے؟ ترک رفع دین کی جتنی روایتیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں. ایک سب سے مضبوط روایت ابن مسعود کی پیش کرتے ہیں. میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل سے بتایا. امام ترمذی نے اسے حسن بھی کہا ہے, اور عبداللہ ابن مبارک اپنے دادا استاد کا قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور وہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لے دھکے سے, تو وہ روایت تو ہے ہی بڑی چھوٹی سی ہے, اس میں تو نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے پھر دوبارہ نہیں اٹھائے, بس حدیث ختم ہوگی. اس سے ایک طریقہ اور ثابت ہوتا ہے, ترک تو کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے 70B مسئلہ میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروایا کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے ترک رفع دین ثابت نہیں. تابعین نے کیا تھا, وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں, یوٹیوب پہ لکھیں رفع الیدین چھوڑنے کے بہانے, رفع الیدین سے فرار کے بہانے. 5 منٹ کا کلپ ہے, پوری گیم سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, کوئی ثابت نہیں ترک رفع الیدین کسی سے بھی. علی بھی کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں وہ کہ ہر تکبیر پر رفع دین کا ذکر ہو, اس میں کہ ہر تکبیر پر رفع دین کیا ہو نبی علیہ السلام نے, اس طرح کی کوئی روایت؟ ہر تکبیر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. وہ روایتیں ہیں اس طرح کی کمزور روایتیں ہیں, لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, رفع الیدین کریں آپ, کسی بہانے کریں. کئی لوگ آگے ہمیں کہتے ہیں یہ سجدوں میں نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یار اسی سجدے شروع کر دینا, تو شروع تو کرو نا. سانو سمجھا رہے ہو, جوڑا پہلے نماز پڑھتا ہے انہوں اور پڑھواندے پہ ہو. تو وہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے. 2 سجدوں کے درمیان تو میں نے انس بن مالک سے ثابت کیا ہے جز رفع الیدین میں امام بخاری کی کتاب میں کہ وہ کرتے تھے. تو ہر تکبیر پہ بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. عمومی عمل یہی ہے کہ آپ نے 4 مقامات پہ رفع الیدین کیا ہے, نماز شروع کرتے وقت, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے. یعنی ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہوگا. مواقع ٹوٹل 4 بنے, پہلا ہوا, اور ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت 2 یہ ہو گئے, اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت یعنی آڈ رکعت میں رفع الیدین ہوگا, اور ایون رکھتے ہیں رفع الیدین کے بغیر شروع ہوں گے. اچھا یہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں, کسی کی رکعت رہ گئی ہوئی ہے نا, اور اس میں جزاک اللہ, اس میں اگر کوئی شخص وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ رفع الیدین سے شروع کریں, اگر آپ کی آڈ ہے تو رفع الیدین سے شروع کر لیں, اگر ایون ہے تو بغیر کر, اجتہادی مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں, جس طرح مرضی کر لیں. علی اس میں ضمن سوال آ گیا کہ عیدین یا جنازے کی نماز میں رفع دین کرنا تکبیرات کے اوپر, ہاں کریں گے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں وہی سنت کا ترک ہو رہا ہے جی, کیوں نہیں کرتا؟ جنازے میں بھی کرنا چاہیے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وطروں والا میں بھی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ رفع الیدین کریں, کیوں نہ کریں. اور اسی طریقے سے جب سجدہ تلاوت آ جائے تراویح میں, پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے جائیں. میرا تو اس پہ کلپ ریکارڈڈ موجود ہے, تکبیرات کے اوپر رفع الیدین کریں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان میں رفع الیدین ہوتا تھا. تو جنازے والی بھی رکوع سے پہلے ہی ہوتی ہیں, اگرچہ رکوع نہیں ہوتا. عید کی بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں, لہٰذا شیخ البانی کا موقف یہ باطل ہے کہ عید کی نماز میں رفع الیدین نہیں ہوگا. عید کی نماز میں بھی رفع الیدین ہوگا. جو بھی رکوع سے پہلے جو بھی تکبیرات ہوں گی رفع الیدین کے ساتھ ہوں گی, تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین ہوگا.